السلام علیکم جی. جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح ہو گیا کہ شام گیا، اور جی کے جانے کا ان کو اتنا ہی یقین ہے جن کا دل چوری ہونا ہے. میرا خیال ہے اتنا کسی کو بھی یقین نہیں ہے. بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے جی کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگی ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی سینسیبل ہو تو اسے ساری چیزیں سامنے نظر آ جاتی ہیں. اس کا ایک اور انڈیکیٹر پنجاب لاہور کے اندر GOR کے اندر نظر آیا. چیف منسٹر پنجاب کے نارملی 2 آفسز ہوتے ہیں. ایک آفس جو ہے وہ ان کا GOR 3 آفسز ہیں ویسے. ایک تو CM سیکریٹریٹ ہے 90 شاہراہ قائد اعظم، جس کو 90 شاہراہ قائد اعظم کہتے ہیں، جو کہ پنجاب اسمبلی کے بالکل برابر ہے. ایک وہ سول سیکریٹریٹ کے اندر بھی میرا خیال ہے اس کا دفتر ہوتا ہے. لیکن ایک GOR کے اندر بھی دفتر ہے. 7 گولف کلب یا 8 گولف کلب ان میں سے جو ہے یہ دونوں ہیں، انہوں نے وہاں پہ آفس بنایا ہوا ہے. تو ہمیں جو تازہ ترین اطلاع ملی ہے وہ اندرونی جاسوسوں نے بتایا ہے، اندر کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ جو 8 گولف کلب ہے وہاں پہ کچھ دستاویزات پڑی ہوئی تھیں. ظاہر CM کا دفتر ہوتا ہے، فائل ورک ہوتا ہے، پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو فنڈز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی تفصیلات ہوتی ہیں. جو منصوبے انڈر پروسیس ہوتے ہیں کمپیوٹر میں بھی ہوتی ہیں، ہارڈ کاپی بھی ہوتی ہے. تو بتایا گیا کہ جناب بزدار صاحب مبینہ طور پہ وہاں پہ تشریف فرما رہے جمعرات کے روز، ٹھیک ہے، اور جمعرات کے روز وہ تشریف فرما رہے ہیں اور رات گئے تک، یعنی جمعے کی صبح 3 بجے تک، یعنی جمعرات کو وہ وہاں پہ تشریف لائے اور پھر وہ اتنا عرصہ مقیم رہے کہ رات کے 10ویں بجے، 12ویں بجے، 2 بجے، 3 بجے تک وہ مقیم رہے. اچھا، بڑی اہم اجلاس کر رہے ہوں گے؟ نہیں، اجلاس کوئی نہیں کر رہے تھے. ان کے ساتھ ان کے کرونیز تھے، کچھ 7-8 لوگ تھے، اور انہوں نے مختلف فائلیں جو تھیں وہ وہاں سے اٹھا کے کچھ گاڑیوں میں رکھی ہیں، اور وہ گاڑیوں کا رخ جو تھا وہ تونسا کی طرف تھا. اور کچھ انہوں نے کاغذات ان فائلوں میں سے نکالے یا دوسری فائلوں میں سے نکالے، ان کو پھاڑا اور ان کو آگ لگا کر ضائع کیا. اور یوں یہ پوری رات 3 بجے پوری رات ہی ہو جاتی ہے نا بھائی. 3 بجے تو تہجد کا وقت ہو جاتا ہے اور 4-4:30 کے ارد گرد اذانیں ہو جاتی ہیں. تو 3 بجے تک وہ اپنی نگرانی کے اندر ان کاغذات کو تلف کرواتے رہے اور ان فائلوں کو منتقل کرواتے رہے. اور جب سٹاف جو ہے وہ جمعے کی صبح پہنچا تو وہاں پہ انہیں رات کی کارروائی کے جو اثرات تھے وہ نظر آئے، اور پھر انہوں نے جب ایک دوسرے سے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے تو وہ انہیں پھر پتہ چلا کہ رات یہاں پہ یہ کارروائی ہو گئی ہے. ہم نے جب اپنے گھوڑے دوڑائے، ہم نے 2 اطراف میں گھوڑے دوڑائے. ایک تو گھوڑے دوڑائے ہم نے CM پنجاب کی طرف کہ ان سے یار کسی کا کوئی رابطہ ہو جائے تو یہ پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے تو اس طرح کے کسی عمل کی تردید کر دی. جبکہ جو دوسرے جو گھوڑے ہم نے دوڑائے انہوں نے کہا کہ آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ پنجاب کے بجٹ میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا سڑکیں بنانے کا یا دوسرے ترقیاتی کام کرنے کا، سیوریج کا، یہ وہ پنجاب کے 2 اضلاع کو ملا تھا. ایک ہے میاں والی اور دوسرا ہے DG خان. اور DG خان کے اندر بھی یہ تونسا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ تھے، اور ان پروجیکٹس کے اوپر جو کام کر رہے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیکیداران، ان کو ادائیگیاں جو کہ زبانی طور پہ بھی خزانہ کے شعبے کو کہی جاتی تھی کہ اس کو چیک دے دیں، اس کو یہ کر دیں، اس کو وہ کر دیں. دیکھیے ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ ٹھیکیدار کو جب ٹھیکہ ملتا ہے تو اس کو وہ جب ون کر جاتا ہے تو اس کو پھر 30% کے قریب حکومت ایڈوانس دے دیتی ہے، کام تو شروع کرو. ریاض ملک ایسی فراڈ تو بنے آیا، ٹھیک ہے، وہ 30% لے کے تو کام شروع کرتا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ زمین پہ کبھی ان کا وجود ہی نہیں لایا گیا، اور 60-70% ادائیگیاں ٹھیکیداروں کو کروائی جا چکی ہے. ان ٹھیکیداروں کے بارے میں بھی یہ اطلاع ملی کہ یہ 3 سے 4 لوگوں کا ایک ٹولہ ہے
جو کہ جائز اور ناجائز خواہشات جو ہیں وہ جناب وزیر اعلیٰ کی پوری کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو میڈیا کو بھی پیسے لگاتے ہیں کہ وہ جناب بزدار صاحب کا امیج بہتر طور پہ، ان کی خبریں بہتر طور پہ ڈسپلے کرے۔ یہ ہمیں اسلام آباد اور پھر بعد ازاں لاہور کے بعض چھوٹے چھوٹے جو آؤٹ لیٹس ہیں، جیسے ویب سائٹس ہو گئیں، جیسے چھوٹے ٹیلی ویژن ہو گئے، تو چونکہ بنیادی طور پہ ٹھیکیدار ہیں اور دو نمبریاں ہیں، تو کسی مین سٹریم چینل کے اندر تو ان کو کوئی گھسنے نہیں دیتا، تو چھوٹے موٹے چینل بیچارے ہوتے ہیں نا، جو سسک رہے ہوتے ہیں، رینگ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ جو ہیں ان سے اس طرح کی خبریں کم نرخوں بازار سے باہر آئے کم نرخوں کے اندر چھپواتے اور چلواتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے ٹھیکیداروں کا۔ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ان کو جو اس سائیڈ کے سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ انہی چند لوگوں کے اندر تقسیم ہیں، اور یہ جو بیشتر ہیں ان کے رائیولز کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے تو ان کو ابلائج کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا وہاں سے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ ان کے بلو آئیڈ ہیں، ان کی رسائی رہی ہے، یہ ان کے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈاکومنٹس تھے، جو کاغذات تھے، ان کو آگ لگائی گئی تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، ٹھیک ہے۔ اور یوتھیو آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اگلا میں نے آپ کا علاج کرنا ہے ویسے، ٹھیک، آگ لگ گئی ہے جی اس ریکارڈ کو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے چیف منسٹر نے حکم دیا ہوگا تو پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منصوبہ کہ یہ منصوبہ اس کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں، یہ فلاں لیول کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں ہے، ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ ہوا ہوگا، تو یہ یہاں سے آگ لگانے کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ کی ساری نوٹنگ اور ڈرافٹنگ پی این ڈی میں بھی پڑی ہوگی۔ پھر جب پی این ڈی کے ساتھ آپ نے حکم جاری کیا ہوگا، نارملی اس طرح کے حکم زبانی ہوتے ہیں، لیکن آپ سے چونکہ عقل کی توقع نہیں ہے جناب عثمان بزدار صاحب سے، تو اس لیے عین ممکن ہے کہ آپ نے کوئی خوگی مار دی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گیا ہوگا محکمہ خزانہ کو کہ پائے انہوں چیک جاری کر دو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ نوٹنگ تو ہوئی ہوگی۔ اب آپ یہ کہہ کہ جناب او جے محکمہ پی این ڈی اور وہ ہے محکمہ جناب خزانہ، میرا تو کوئی قصور ہی کوئی نہیں۔ بھائی جان یہ جو سی ایم صاحب جو ہیں وہ چونکہ تھوڑے سے ہاتھ تنگ ہیں ان کا عقل کی طرف سے، وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ کاغذات ضائع ہو گئے، انہوں نے کہا وہ بس اب ان کی عقل کا کیا کیا جائے، اس کی ایک ڈیجیٹل کاپی بھی ہوتی ہے اور وہ کم از کم 8 جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو نوٹنگ ڈرافٹنگ جو ہے، جو ان کے احکامات ہوں گے جو اپنے طور پہ یا اپنے تئیں انہوں نے ضائع کر دیے ہیں اور اب ثبوت مٹا دیے ہیں، وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں پڑے ہیں، کسی بھی وقت اس کی کاپی نکالی جا سکتی ہے جب بھی کوئی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اگرچہ اس کا فرق تو نہیں ہو پڑنا، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ تو وہ جو جس طرح آپ کے ساتھ بچے نہیں کھیلتے کہ میں چھپ گیا تو وہ بھی اپنی طرف سے میں چھپ گیا میں نے یہ 8 گولف لین کے جو ثبوت ہیں وہ مٹا دیے، اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سی ایم لیٹ کام کرتا ہے، لیکن خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا چلاؤ چل رہا ہے، اس وقت یہ سرگرمی ہونا کہ وہ رات لیٹ تک بیٹھیں اور ان کی نگرانی کے اندر ان کاغذات کا جلایا جانا، وہ اس امر کا متقاضی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ شاید دال ہی پوری کالی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا ہے کہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا جی وہ جو ہے نا پکڑنے والے، انہوں نے ساتھ ہی وہ ڈیجیٹل کاپیاں جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر کر دی ہیں، تاکہ اگر آپ ڈیجیٹل کاپیاں بھی ان کی کمپیوٹرز میں سے ڈیلیٹ کروائیں تو وہ جو وہ کیا ہوتا ہے جی کلاؤڈ پہ جو پڑی ہوئی ہیں وہ تو آپ نہیں نہ رسائی کر سکتے۔ تو وہ ہو گیا ہے جی، آپ اتنے زیادہ مطمئن نہ ہوں جناب بزدار صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ نے پچھلے دنوں پوچھوایا تھا نا کسی سے، اور اس نے جس سے پوچھا وہ بندہ سیدھا آگے ساڑھے متھ وجہ، وہ کہنا وہ پوچھ رہا ہے کہ نیب کی عدالت کے اندر کھانا گھر سے آنے کی اجازت ہوتی ہے، نیب کی جیل کے اندر، ٹھیک ہے، اور نیب کا جس جیل میں ٹکتی ہے وہ کمرہ کہ نہیں آپ کو نیب سے علاج نہیں ہوگا، آپ سمپل اینٹی کرپشن میں جائیں گے، آپ کو نیب والے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، نیب ہوگا تو ہاتھ لگائے گا نا آپ کو سر۔ تو اگرچہ مریم نواز شریف کی بڑی خواہش ہے کہ نیب کو اسی طرح مینٹین رکھا جائے اور ان پہ چھوڑا جائے، لیکن جو باقی سیاسی قوتیں ہیں اس میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ نیب کو تو بالکل ڈسبینڈ کیا جائے۔ اس کے اندر جو یوتھی مجہول القوم
لٹل لمیٹڈ عقل کے جو لوگ ہیں، جن بچوں کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، اور جن کی صرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سرپرست، ماضی کے سرپرست، اب کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، پی ٹی آئی کے جو سابق سرپرست ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریوں کے باعث جو انڈکشن ہوئی ہے، اور وہیں پہ ان کی ذہنی گروتھ ہوئی نہیں تھی کبھی، لیکن وہیں پہ ان کی ذہنی گروتھ رک گئی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب شعبوں کے مالک ہیں، اور انہیں جس کی وہ تحقیقات کرنا شروع کرتے ہیں بیسکس نہیں پتہ ہوتی ان کو. یار ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نے اس کیس کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں بنانی ہوتی، یا ہم نے اس کو کہیں صرف ایک جنرل اوپری خبر آپ کو دینی ہوتی ہے. ہمیں ان سے زیادہ ان ایشوز کا پتہ ہوتا ہے. اور میں تو خیر اب رپورٹنگ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف خبر پڑھ کے تو اس کے اوپر ایک رائے بناتا ہوں اور ایک تبصرہ کرتا ہوں، اور مجھے ان سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. یار ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، وہ رہ کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بکواس ان سے جتنی مرضی کروا لیں، بھونکتے وہ بہت اتنا ہیں کہ لرزش دم تک جاتی ہے، لیکن پتہ انہیں کاخ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ جناب عمران خان کی طرح بس تم نے کرپشن کی ہے اور اس کے ثبوت دینے نے کہ تھانے جانا ہے، تینوں اینیاں ماریں گے. وہ کہنے کہ میں تیرے پیو دے دادے دے برابر ہاں، کو خدا کا خوف کر، تو میرے ساتھ بات تو عزت کے ساتھ کر. اب دیکھیں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی تو چیز کے ہوتے ہیں، مطلب 10-12 ہزار بچہ ہے، اور وہ اسے روزانہ اگر وہ بچہ مل جائے کہیں پہ بھی یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے باہر، 12 سے بھی زیادہ ہے میرا خیال، 20-22 ہزار بچہ تھا سرگودا یونیورسٹی میں، اور وہ بچہ اس کو سلوٹ کرتا ہے، رک جاتا ہے، اس کو رستہ دیتا ہے، وہ استاد ہے، وہ ایک رسپیکٹ کمانڈ کر رہا ہے. اور اس کو چونا جو 3rd ڈویژنر ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ ابا جی کے کنیکشن کے باعث نیب میں آئیو لگ گیا ہے، تو وہ بیٹھ کے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کتا زبانی کرے گا. میں بد زبانی بھی نہیں کہہ رہا، کتا زبانی کرے گا. تو یہ ہے جی وہ صورتحال. لیکن بہرحال مزدار صاحب، آپ نے جو سائز پوچھے تھے وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈسٹرکٹ جیل تونسا کا بھی سائز پوچھنا چاہیے تھا، کہ وہاں پہ جب وہ بند کرتے ہیں تو کیا وہ ہوتا ہے. اور ایک گولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوہے کا پنجرا ہوتا ہے جس کے اندر قیدی کو بند کیا جاتا ہے سزا دینے کے لیے، جس میں آپ نے رانا ثناء اللہ کو بند نہیں کیا تھا. ہاں، اس کا سائز پوچھیں کہ جب اس گولے کے اندر بند کیا جاتا ہے تو پھر نیند کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سوچ کے آپ کی نیندیں اڑ جانی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور یہ جو آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے نا، میں چھپ گیا، وہ آپ کو ہی نہیں چھپے، آپ کا رگڑا نکلنا ہے. اور یہ سارے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے نا، یہ جو آپ نے مختلف ادائیگیاں کروائی ہیں بائی فورس، یہ سر آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، اس سے پہلے کسی کے پاس پہنچ چکی ہوئی ہیں، ریکارڈڈ ہیں، وہاں پہ فائلیں مکمل ہیں. میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں، کسی جگہ کے اوپر یہ فائلیں بن چکی ہیں. آپ اپنے دفتر میں جتنا مرضی فائلوں کو آگ لگاتے رہیے، اور ان کے پاس فائلیں بنی ہوئی ہیں. اب وہ کسی کو دیتے ہیں نہیں، حکومت کو نہیں دیتے، یہ ان پہ منحصر ہے، لیکن فائلیں ان کے پاس بنی پڑی ہیں. جھوٹی سچی جو بھی ہیں، جو بھی آپ حرکات فرماتے رہے ہیں، وہ ایک کاپی ادھر بھی بھیجتے تھے، اور وہ بھیجتے تھے جن کو آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا تھا. آپ کے وہ جو تھے نا، جو اپنے داماد کو یا بیٹے کو سیالکوٹ سے الیکشن بھی جتوا گئے ہیں، وہ جو تھے. تو ہوتا ہے جی پھر ایسے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو بہرحال یہ ایک نیا اپڈیٹ تھا، بڑا اندر سے نکل کے آیا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کہ اسے بھی پتہ چل گیا کہ ہم جا رہے ہیں. اللہ آپ کو، باقی اس کی بڑکوں پہ نہیں جانا، وہ بڑکیں آج کل بڑی مارنا مولا جٹ بنے آیا، ٹھیک ہے، اس پہ نہیں جانا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.